الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری دعا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اس حوالے سے آج یہ ہمارا آخری درس ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دل کو نرم کرنے والی باتیں، یعنی جسے عربی زبان میں رقاق کہا جاتا ہے، آئندہ درس میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور وہ بھی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احادیث کی روشنی میں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی بات کا آغاز میں یہاں سے چاہوں گا کہ میں کروں کہ دعا کے چند آداب ہیں جو مد نظر رکھنا ضروری ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی چند دعائیں، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا میں ذکر کروں گا۔ بزرگان دین نے قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور جو عمل صحابہ کا اور بزرگوں کا رہا دعا کے حوالے سے، تو اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ دعا کے آداب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جنہیں ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں، آداب کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کہیں پہ جانا، کسی سے ملاقات کرنا، بیٹھنا، یا کسی جگہ پر بھی، چاہے وہ کوئی ریسٹورنٹ ہے، وہ کوئی گھر ہے، وہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے، ہر جگہ کے اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو انسان کوئی عمل سر انجام دیتا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں کہ جنہیں یاد رکھنا اور ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ دعا کی قبولیت کا جو امکان ہے وہ بڑھ جائے، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں آداب کے ساتھ حاضر ہو اور اللہ سے دعا کرے۔ سب سے پہلی جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور کسی سے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے براہ راست، کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ تو ہی سب کچھ ہے اور تو ہی دینے والا ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ تو یہ الفاظ اور یہ طریقہ دعا کرنے کا صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پکاریں اور اسی کو ہی مخاطب کر کے دعا کریں۔ قرآن پاک نے کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ اور آداب میں سے جو دوسرا ادب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگا جائے جو حلال ہے، طیب ہے، اور ناجائز نہیں مانگا جانا چاہیے، اور حلال اور طیب اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اس کا سوال کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب دعا کی جائے تو گہرے اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور دل کی حاضری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی جائے، یعنی خشوع و خضوع سے مراد تو یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی ہیبت اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو، اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی اللہ کا خوف پوری طرح ظاہر ہو، انسان کا سر اور اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو اور اعضاء ڈھیلے ہوں، آنکھیں نم ہوں، اور ہر طریقے سے انداز اور اطوار سے مسکینی اور بے کسی بے بسی ظاہر ہو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنے داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، یعنی داڑھی میں ہاتھ پھیر رہا ہے اور جیسے ایک کھیلنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس انداز سے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا، یعنی معلوم ہوتا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ قرآن پاک نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو عاجزی سے اور گریہ‌وزاری سے اور خفیہ طریقے سے۔ اور جو چھٹا ادب ہے اس کا دعا کا وہ یہ ہے کہ دعا چپکے اور آہستہ آواز میں مانگنی چاہیے، یعنی انسان اللہ کے حضور گڑ گڑائے ضرور، لیکن اس گریہ‌وزاری کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی بندے کی عاجزی اور اس کی انکساری اور اس کی فریاد اور رونا صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور ساتواں یہ ہے کہ دعا اگر انسان کرتا ہے تو اس سے پہلے کوئی عمل انسان اچھا کر لے، جیسے صدقہ و خیرات ہوتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یا نفلی نماز کا یا نفلی روزے کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ اور 8واں ادب اس کا یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے اس کا بھی ارادہ بھی ہو اور اس کی کوشش بھی ہو، اور پھر گناہ سے اور حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو انسان بچانے کی کوشش۔ اور پھر 9واں ادب یہ ہے کہ دعا کر کے چھوڑ نہیں دینی چاہیے، بلکہ بار بار ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یعنی اللہ کے حضور انسان اپنی عاجزی کا، احتیاج کا اور اپنی عبودیت کا اظہار عبادت کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں انسان کرتا رہے، یعنی بندہ اللہ کو پکارتا رہے اور اس سے دعا کرنے میں بالکل نہ اکتائے، نہ پریشان ہو، اللہ سے دعا کرتا رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے۔ اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو بالکل عاجز بن کر، بے کس اور بے بس بن کے کرتا ہے، تو در حقیقت یہ سب سے بڑا عاجز ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت اور اکرام والی چیز اور کوئی نہیں ہے، یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے نا میں مانگوں گا تو شاید کوئی میری عزت کم ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے در حقیقت وہی عزت پاتا ہے۔ اور ترمذی کی ہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ اور آخری جو ادب ہے 10واں وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی اگر جلدی کوئی قبولیت کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پھر انسان مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دے، یعنی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی، یعنی سب سے بڑی چیز کیا ہے وہ یہ ہے دعا مانگو، اور جب دعا مانگنے کی توفیق ہوئی تو گویا کہ دعا قبول بھی ہو گئی، اس لیے کہ اپنے در پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اور بٹھایا اور انسان نے اس کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا، تو یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین آپ دیکھیے اور ان کا ایمان دیکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا تعلق دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ خود حاصل ہو جائے گی۔ صوفیاء کے ہاں یہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک نماز کے بعد اگر اللہ نے دوسری نماز کی توفیق دی
تو دوسری نماز کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق اگر عطا ہوئی ہے تو یہ توفیق اس بات کی علامت بن جاتی ہے. اس لیے کہ خیرات انسان کو تب ہی ملتی ہے جب اس کی قبولیت ہوتی ہے. یعنی آپ دوسری مرتبہ اسی در پر جائیں گے جس در سے آپ کو پہلی مرتبہ کچھ ملا ہوگا. پہلی مرتبہ جس در سے آپ کو عزت ملے گی، آپ کا اکرام ہوگا، رسپیکٹ ہوگی، ویلکمنگ طریقے سے آپ کو بلایا جائے گا، تو واضح بات ہے دوسری مرتبہ آپ وہاں پر جائیں گے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دوسری مرتبہ انسان کا جانا وہ اسی بات کی علامت بن جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پہلی نماز کو قبول کر لیا. اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بھی بہت سی دعاؤں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ قرآن مجید کی دعائیں آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں. بحمد اللہ تعالیٰ کافی دعائیں ہم نے گزشتہ 2 درس میں بیان کی ہیں، یعنی تقریباً کوئی 30-40 کے قریب دعائیں ہم نے پڑھی ہیں. لیکن آج پہلے قرآن مجید کی چند دعائیں اور پھر اس کے بعد جو باقی دعائیں رہ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انشاءاللہ وہ میں آج بیان کر دوں گا. یہ حضرت آدم و حوا کی دعا ہے. ایک تو مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا اس دعا کو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی دعا ہے جو حضرت آدم و حوا نے اللہ کی بارگاہ میں کی. اور یہ دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، جو پہلے میں کئی بار بیان کر چکا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم سب دعائیں جب مانگ لیتے ہیں تو آخر میں ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ ربنا آتنا ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے. آپ ساری دعائیں کر لیتے ہیں. صحابہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یا تو صرف ہم یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا، یا پھر دوسرا طریقہ ہمارا یہ بھی تھا صحابہ کا کہ ہم اور دعائیں کر لیا کرتے تھے اور پھر اس دعا کو ان سب دعاؤں کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. صبر کی اور استقامت کی دعا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے ہمارے رب، ہم پر صبر کو انڈیل دے. افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، یعنی جس طرح انسان اپنے اوپر پانی کو انڈیلتا ہے نا، کہ انسان پورا کا پورا نہا جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں مومن عرض کرتے ہیں مولا ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور کافروں پر فتح یاب کرنے کے لیے ہماری مدد فرما. اس کے بعد پھر دعا ہے شیطان کے شر سے بچنے کی. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. یہ قرآن مجید کی ہے اور سورۃ المومنون ہے، آیت نمبر 97-98 ہے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. اے میرے پروردگار، مجھے شیطان کے ان اکساہٹوں سے میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. شیطان کی اکساہٹ یعنی اس کا انسان کو گناہ کی طرف راغب کرنا. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. اے میرے پروردگار، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب آ کر یہ پھٹکیں یہ شیطان، یعنی میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ میرے قریب آئیں. یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا ہے مومنین کے لیے. اور جہنم سے بچنے کی دعا، جہنم کے عذاب سے، اور یہ سورۃ الفرقان کی ہے جس میں رحمان کے بندوں کا ذکر ہے، ان کی صفات کا، تو وہاں پر ان کی اس دعا کا بھی ذکر ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے کہ یہ جو عذاب ہے یہ بے شک یہ جان کو کھا جانے والا عذاب ہے.
انہا ساعت مستقرم و مقامہ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی برا مقام ہے۔ اور اسی طرح دل کے اصلاح کی دعا سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو پھر اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، کجی کا شکار ہو جائیں۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی زیادہ فیاض ہے، عطا کرنے والا ہے۔ یعنی ہدایت کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جنہیں ہدایت نصیب ہوئی لیکن بعد میں پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ اصل تو کامیابی انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ ایک شخص ہے کہ جو نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ آخری وقت میں اسے توبہ نصیب ہو جائے، زندگی کے آخری دنوں میں، آخری سالوں میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اور ایسے بد نصیب بھی لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں گزار کر زندگی کے آخری سالوں اور دنوں میں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو انجام سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کا انجام اچھا ہو جائے تو پھر انسان کامیاب اور کامران ہے۔ ربنا اغفر لنا، یہ بھی دل کی اصلاح کے لیے اور دل کی صفائی کے لیے ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب اغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں مومنوں کے خلاف کسی قسم کا بھی غل پیدا نہ ہو، کوئی میل پیدا نہ ہو ہمارے دلوں میں، اس کو پیدا نہ ہونے دے۔ اور انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہاں پر جو یہ بات ہے نا کہ میل دل میں، کینہ، بغض اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے رکھنا، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اب جو شخص آئے گا تو یہ وہ شخص ہوگا جو جنتی ہے۔ تو ایک صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جنتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں تجسس ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنی زندگی، سیرت اور کردار کی وجہ سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے 2-4 راتیں ان کے ساتھ گزاری تو میں نے دیکھا کہ ان کا بھی معمول تو وہی ہے جو ہمارا ہوتا ہے صحابہ کا، کہ رات کو اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، آرام کرنا، زندگی کے معمولات ان کے سب ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر 2-3 دن کے بعد ان سے یہ پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت سنائی اور دی آپ کو؟ تو وہ صحابی نے بتایا صرف ایک بات، انہوں نے کہا کہ بھئی میں جب رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، یعنی کسی کے لیے بھی میرے دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد اور بغض اور میل میرے دل میں نہیں ہوتی۔ تو شاید یہ وہ میری عادت ہے، میری خوبی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی اسی کردار اور اخلاق اور اچھی عادتوں کی وجہ سے جنتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہی دعا ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ہمیں یہ سکھائی ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ ایمان والوں کے لیے دل میں کسی قسم کا بھی کوئی میل نہ ہو، ہمارے دلوں کو اے اللہ صاف کر دے کہ بے شک تو رؤوف الرحیم ہے۔ اور حالات کو بہتر کرنے کی دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ سورۃ الکہف کی دعا ہے اور آیت نمبر 10 ہے۔ اے ہمارے رب کہ عطا کر ہمیں اپنی جناب سے رحمت، اور مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رشد۔ رشد سے مراد یہاں پر یعنی سدھار، ہدایت اور بالکل نکھار، ہمیں یہ عطا فرما۔
اور استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے. ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اور یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 9-10 ہے. اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور رحمان کے بندوں کی دعاؤں میں جو ابھی میں نے ایک دعا ذکر کی، ایک دعا اہل و عیال کے حوالے سے بھی ان کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی اہل و عیال کی طرف سے سکون عطا فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہمارے بچوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ رحمان کے بندوں کی دعا ہے کہ جس میں ازواج اور ذریت ان کے لیے کہتے ہیں کہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو واضح بات ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس سے بنتی ہے؟ اولاد کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اور اس کی صالحیت سے، اور اس کے نیک بننے سے ہی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، تو متقین کا امام بننے سے مراد یہی ہے کہ ہمیں نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یعنی کوئی بھی نیکی کا کام ہو ہمیں تو پیچھے نہ دیکھ. تقویٰ کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے نا کہ جہاں خدا تمہیں دیکھنا چاہے وہاں سے تم غائب نہ ہو، اور جہاں خدا تمہیں نہ دیکھنا چاہے وہاں پہ تم نظر نہ آؤ. یہ تقویٰ ہے. تو وجعلنا للمتقین اماما، یعنی متقین کا ہمیں امام بنا. اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہم ہمیشہ آگے آگے نظر آئیں اور لوگ ہماری پیروی کریں اور ہم لوگوں کی امامت کریں، ان کی رہنمائی کریں. اور یہ بھی بڑا یعنی مقام اور مرتبہ ہے. اس میں صرف اجر اور ثواب کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر پھر وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جی امام خود کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں امام بنا دے. تو یہاں پر امام بنانے سے مراد وہ ہمارے ذہنوں میں جو سوال اٹھتا ہے دنیاوی عہدے کا، مرتبے کا، ڈیزگنیشن کا، کہ جس کے لیے ہم مرتے چلے جاتے ہیں، لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جلسے، جلوس، ووٹنگ، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ چیز مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ یہ بھی بہت خوش نصیبی اور بڑے مرتبے کی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر 10، 20، 50 لوگ ہیں تو ان میں سے چند لوگ ایسی جرت والے، ہمت والے، حوصلے والے، اور ان میں خرچ کرنے کا بھی جذبہ ہو، جن میں وقت دینے کا بھی جذبہ ہو، اور وہ آگے آگے نظر آئیں کاموں میں. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. یہاں پر در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مولا جب بھی کوئی اچھا کام ہو نا تو اس کام میں ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، ہم آگے آگے لوگوں سے نظر آئیں. لوگ ایسا ہو کہ ہم زیادہ جذبہ رکھنے والے، زیادہ ہمت رکھنے والے، اور زیادہ وقت دینے والے، زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہوں. یہ در حقیقت دعا کی جا رہی ہے. تو یہ کوئی ایسا کوئی منصب، کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے مولا یہ منصب اور یہ مرتبہ مجھے دے دے. یہ جو متقین ہیں اور بڑے زاہد عابد لوگ ہیں یہ سارے میرے پیچھے نظر آئیں اور میں سب میں نمایاں اور میری نمائش ہو، میں سب سے آگے آگے نظر آؤں. یہ یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہنے کا. یہاں پر یہ مقصد ہے کہ مولا کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس میں میرے اندر ذوق اور شوق پیدا فرما کہ میں آگے آگے بڑھ کر اس نیک کام میں حصہ لوں. اب اس کے بعد والدین کے لیے دعا، یہ بھی قرآن پاک نے سورۃ ابراہیم میں بیان ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہم نماز میں بھی آخر میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب میرے اور میرے والدین اور تمام مومنین کی مغفرت فرما. میرے والدین اور سب مومنین کی مغفرت فرما اس دن جس دن حساب قائم ہوگا. حساب قائم ہوگا. اور آزمائش سے بچنے کی دعا آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کی بالکل آخری آیات ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم سے بھول
چوک ہو جاتی ہے یا کوئی قصور ہو جاتا ہے تو مولا تو ہماری گرفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اسن کما، اے ہمارے رب اور ہم پر تو بوجھ نہ ڈال کہ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں ہمت نہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تو درگزر فرما ہمیں، ہماری مغفرت فرما، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما ان کے خلاف۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آسمانوں اور زمین کو اے پیدا کرنے والے، تو دنیا میں اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا کارساز ہے، میرا دوست ہے۔ توفنی مسلمہ، اور تو مجھے فوت کر موت دے اس حال میں کہ میں مسلم ہوں، یعنی تو میرا خاتمہ اسلام پر فرما۔ والحقنی بالصالحین، اور پھر مجھے صالح اور نیک بندوں میں مولا تو مجھے شامل فرما لے۔ اور اس طرح بہت سی دعائیں ہیں کہ جو قرآن مجید نے بیان کی۔ سورۃ آل عمران کے بالکل آخری رکوع میں آیت نمبر 193 اور 94 میں بھی ایک دعا بیان ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب کہ بے شک ہم نے سنا ایک ندا دینے والے کو، وہ ہمیں ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو گناہوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، یعنی ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں ما وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی چند دعائیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ بھی صبح اور شام کو یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان سے بچائے گا، یعنی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا بڑی مشہور ہے کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز ہے کہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ پہلے گزشتہ بھی درس میں نے دعا بیان کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ دعائیں میں نے پہلے بھی بیان کر دی تھی، لیکن ان دعاؤں میں ایک چھوٹی سی دعا میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے اللہ میرے عیبوں کو، یعنی چھپانے والی جو چیزیں ان کو تو چھپا دے، میرے عیبوں کو، اور وآمن روعاتی، اور جو میری بے چینی ہے اس کو امن اور چین سے تبدیل کر دے، یعنی میرے دل کو، میرے قلب کو، میرے باطن کو امن اور سکون عطا فرما۔ یہ بڑی چھوٹی سی یعنی یہ دعا ہے کہ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے اللہ یعنی میری صدر پوشی فرما دے اور میرے دل کو اور میری بے چینی کو امن سے اور چین سے تبدیل کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمارے انجام کو ہر معاملے میں بہتر فرما، فی الامور کلہا، ہر معاملے میں، یعنی ہر معاملہ، ہر کام اس کا انجام بخیر ہو، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے، تو ہمیں محفوظ رکھ۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. پھر فرمایا اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم کسی نماز کے بعد ان کلمات کو ترک نہ کرنا. ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھنا. یعنی سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور پھر محبت فرمانے کے بعد پھر رسول اللہ نے یہ کلمات حضرت معاذ سے کہے کہ یہ تم پڑھا کرو ہر نماز کے بعد اور کبھی چھوڑنا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یعنی محبت حقیقت میں یہی ہوتی ہے، دین کی محبت، روحانیت کی محبت، انسان کی آخرت کو سنوارنے والا کوئی کام دوسرے کو انسان بتائے تو در حقیقت یہ محبت ہوتی ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتانے سے پہلے یا کلمات اور دعا بتانے سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے. اب یہ الفاظ کیا ہے؟ فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد کر اوپر اپنی یاد کے اور اپنے شکر کے اور اپنی بہتر طریقے سے عبادت کے. یعنی تو میری مدد کر. یعنی نماز انسان نے پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. اپنے عاجزی کا اظہار کرو کہ نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن اب تو میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنے حسن عبادت، اور اس پر تو میری مدد فرما. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شداد جب تم دیکھو، یہ الفاظ توجہ طلب ہیں، فرمایا جب تم دیکھو کہ دنیا والے سونا اور چاندی جمع کرنے میں مصروف ہیں تو تم ان کلمات کا ذخیرہ کرو. یعنی لوگ تو سونا اور چاندی کا ذخیرہ کریں، تم ان کلمات کا ذخیرہ کرو. اور وہ کلمات کیا ہے؟ مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لم تعلم انک انت علام الغیوب. کہ اے اللہ کہ میں ثابت قدمی اور راست بازی میں استقامت کا سوال کرتا ہوں، استقلال کا یعنی مضبوطی کا، ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور تیری بہترین زندگی بندگی بجا لانے کی توفیق مانگتا ہوں. مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں اور پھر بہترین تیری بندگی میں بجا لاؤں، اس کی مجھے توفیق عطا کر. اور یہ بھی کہ اے اللہ میں تجھ سے قلب سلیم، قلباً سلیماً، لساناً صادقاً، سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور ہر وہ بھلائی تجھ سے مانگتا ہوں جس کا تجھے علم ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو غیب کی باتوں سے پوری طرح واقف ہے. یعنی وہ میرے گناہ جو میں نے ظاہر کیے، جو میں نے چھپ کر کیے، ہر گناہ کی میں تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں. اور میں تجھ سے قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن پاک کہتا ہے. قلب سلیم سے مراد یعنی ایک تو ہے نا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ فرمانبرداری والا دل، ایک سلیم کا مطلب سلامت سالم دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اس کو دنیا کے نفس، خواہش، لالچ، حرص، طمع، جو اخلاقی خرابیاں ہیں اس کے ذریعے سے اس کو ڈینٹ نہ لگے ہوئے ہوں، وہ محفوظ دل ہو، صاف ستھرا دل، سالم دل، قلب سلیم. یہ اور ایک مطلب یعنی فرمانبردار، جھکا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرنے والا دل جو بارگاہ میں لے کر حاضر ہوگا وہ کامیاب اور کامران ہوگا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی حضرت شداد بن اوس کو کہ تم یہ کہو کہ واسالک قلبا سلیما ولسانا صادقا، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں قلب سلیم کا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سچی زبان کا، یعنی وہ زبان کی جو سچ بولنے والی ہو، اور اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہم انی اسألک صحتاً فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاحا یتبعوہ فلاح و رحمت منک و عافیت و مغفرت منک و رضوانا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے ایمان میں صحت و قوت کا طالب ہوں، تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایمان میں صحت عطا فرما اور مجھے قوت عطا فرما، اور حسن اخلاق میں ایمان کی تاثیر مانگتا ہوں، یعنی ایمان کی لذت اور ایمان کا مزہ وہ مجھے تو حسن اخلاق میں عطا فرما۔ ایک حسن اخلاق ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پروفیشنل ایک سمائل ہوتی ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ ایک سمائل ہوتی ہے جو ایک کلائنٹ کو، کسٹمر کو دی جاتی ہے، وہ ایک دوسری سمائل ہوتی ہے۔ ایک سمائل کیا ہے، ایک مسکراہٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے۔ حسن اخلاق ایمان کی تاثیر سے پیدا ہو، جیسے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمیں ایمان سکھاتے تھے، یعنی ایمان سے مراد ادب، اور پھر اس کے بعد قرآن، اور پھر قرآن ہی کے ذریعے پھر ہم ایمان سیکھا کرتے تھے۔ پہلے ایمان، پھر قرآن کے ذریعے سے ایمان۔ تو ایمان کی تاثیر ہونی چاہیے، ایمان کی بنیاد پہ ہی حسن اخلاق کی عمارت کھڑی ہونی چاہیے، اپنے فلسفوں پہ نہیں، نہ فلسفیوں کے فلسفے پہ، اور نہ ہی کوئی پروفیشنل اخلاق ہونا چاہیے، بلکہ یہ وہ اخلاق ہے کہ جو ایمان سے پیدا ہوتا ہے، ایمان کی تاثیر اس میں نظر آتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو اور یہ عرض کرو کہ مولا میں ایسی کامیابی چاہتا ہوں کہ جس کے تحت آخرت کی مجھے فلاح حاصل ہو۔ ایسی کامیابی، یعنی اصل کامیابی تو وہی ہے کہ جو آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا تو ویسے بھی انسان کے لیے آزمائش اور امتحان کا گھر ہے، یہاں پر تو بہت سے اچھے لوگ، عابد، زاہد، اور یہاں تک کہ انبیاء، رسول کے ساتھ بھی اس دنیا نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے لیے آزمائش اور امتحان کا وقت تھا وہ، اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت سے نافرمان لوگ بھی بڑی اچھی زندگی گزار گئے۔ تو دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے یہ دنیا۔ تو اس لیے آخرت کی اصل کامیابی ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی مانگا کرو کہ تجھ سے رحمت، سلامتی، گناہوں کی معافی اور تیری رضا کا اے مولا میں طالب ہوں۔ مجھے تیری رحمت چاہیے، مجھے سلامتی چاہیے، گناہوں سے معافی میں تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اور میں صرف اور صرف تیری رضا کا طالب ہوں۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہم نقی قلبی من الخطایا، اے اللہ میرے دل کو خطاؤں کی جو میل ہے نا اس سے میرے دل کو دھو دے، پاک اور صاف کر دے۔ کما نقیت الثوب الابیض، کہ جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف ستھرا کر دیتا ہے نا، اس طرح میرے دل کو بھی اے مولا تو اسی طرح صاف ستھرا کر دے۔ آگے فرمائے اللہم بعد بینی و بین خطیئتی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے کہ جتنا تو نے مشرق اور مغرب میں دوری پیدا کر دی ہے، یعنی جتنا مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہے، اتنا دور کر دے مجھے اور میری خطا کو، میرے گناہ کو۔ یعنی یہ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتی۔ یہاں پر خطیئتی کے الفاظ ہیں، یعنی خطا کا لفظ ہے۔ تو اللہم نقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، دنس کہتے ہیں میل کچیل کو، یعنی جس طرح تو میل کچیل سے سفید کپڑے کو صاف کر دیتا ہے نا، اسی طرح اے مولا میرے دل کو بھی خطاؤں سے صاف کر دے، ستھرا کر دے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے انتہائی صابر بنا دے، بہت زیادہ، وجعلنی شکورا، اور مجھے بہت زیادہ شکر گزار کر دے، وجعلنی فی عینی صغیرا، اور مجھے میری اپنی نگاہوں میں حقیر کر دے، کم تر کر دے میری اپنی نگاہوں میں، وفی اعین الناس کبیرا،
اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے۔ اب دیکھیے کتنی کمال کی بات ہے، یہ خود پسندی جب انسان کے اندر ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا کچھ، جسے ہم کہتے ہیں فن خواں سمجھتا ہے، لیکن دنیا ہنستی ہے کہ بھئی یہ کیا شخص ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور دعوے دیکھو کتنے بڑے بڑا یہ شخص کرتا ہے۔ یہ خود پسندی ہوتی ہے، سنوبری جس کو ہم کہتے ہیں۔ نرگسیت کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نرگسیت لوگوں میں ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا۔ نرگسیت تو خیر ایک ہمارے ہاں پاکستانی قوم کی ایک اجتماعی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، جسے یعنی نرگسیت کہتے ہیں، اور اس پر بڑی کتابیں بھی اس پر لکھی گئی ہیں کہ ہمارے اندر نرگسیت بہت زیادہ ہے۔ اصل عزت وہ ہوتی ہے، بڑا پن وہ ہوتا ہے جب دوسرا آپ کو بڑا مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ کہ عجز و انکساری کمال کی تھی۔ جیسے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ آپ جب کھانا آپ کھاتے تھے تو آپ اس طرح بیٹھتے تھے بالکل عاجزی کے ساتھ، اپنا ایک گھٹنا اوپر کر کے، یعنی وہ انداز ایسا ہوتا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں ایسے کہ جیسے کہ غلام کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ عاجزی اور انکساری کا مقام تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کی نظروں میں آپ کی کتنی عزت اور کتنا مقام ہے کہ 1 ارب سے زیادہ آج مسلمان ہیں، اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں، جو صاحب شعور ہے، صاحب علم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے، آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوہ کو پڑھ کر، مطالعہ کر کے۔ لیکن جب آپ کے اپنے اقوال ہم پڑھتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک یہاں پہ نقطہ بیان کرتا چلوں کہ آپ دیکھیے کہ سورۃ الحجرات کو آپ پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا طریقہ سکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی شرم رکھنے والے تھے، حیا رکھنے والے تھے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، میرا ادب کیا کرو، میرا احترام کیا کرو۔ یعنی آپ اس میں آپ کو شرم آتی تھی، حیا آتی تھی کہ آپ کسی پر اپنا روب ڈالیں، کسی کو اپنی شخصیت کا روب ڈالیں اور اسے کہیں کہ بھئی تم میرا ادب کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر مسلمانوں کو، مومنین کو، اعرابیوں کو، بدوؤں کو خاص طور پر پھر بتایا کہ بھئی یہ اللہ کا رسول، یہ میرا نبی ہے، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ اللہ نے ادب احترام سکھایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کسی سے کہا۔ یعنی یہ حیا اور شرم کا یا عجز و انکساری کا، یہ ابدیت کا آپ کا مقام تھا۔ لیکن ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں، لیکن اپنی جگہ پہ وہ بڑا کچھ بن کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل عزت کیا ہوتی ہے، اصل بڑاپن کیا ہوتا ہے، وہ ہے انسان کا اخلاق اور کردار، انسان کی سیرت وہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ دوسرے خود اس بنیاد پر انسان کی عزت کریں اور انسان کو بڑا سمجھیں۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر عطا کر، مجھے صابر بنا دے، انتہائی قسم کا صابر، اور مجھے بے حد شکر گزار بنا دے۔ وجعلنی فی اعینی صغیرا، اور مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے تو بڑا کر دے۔ اور اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک جامع دعا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دعا ذرا لمبی ہے، میں اس کے بجائے کچھ چھوٹی دعائیں پڑھتا ہوں، اگر وقت ہوا تو پھر آخر میں اس دعا کو بھی میں پڑھوں گا۔ اسلام پر قائم رہنے کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اسلام پر قائم رہنے کی۔ اللہم احفظنی بالاسلام قائما، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں اسلام پر قائم رکھ۔ اسلام پر قائم رکھنے سے مراد یہ ہے، یعنی یہ ہمیں تعلیم ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسلام اس سے رخصت ہو جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے، جب وہ غلط کام کر کے فارغ ہو پھر وہ واپس آتا ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ کہ ہر حالت میں مجھے اسلام پر قائم رکھ، یعنی کبھی بھی اسلام مجھ سے رخصت نہ ہو۔ واحفظنی بالاسلام قاعدا، اب یہ دیکھیے یعنی مجھے کھڑے ہوئے بھی اسلام کی حفاظت میں رکھ، یعنی اسلام پر قائم رکھ، اور بیٹھے ہوئے بھی مجھے قائم رکھ۔ واحفظنی بالاسلام راقدا،
اور مجھے یعنی راکد حالت میں یعنی سوتے ہوئے اس وقت بھی، جاگتے ہوئے اس وقت بھی مجھے تو اسلام پر قائم رکھ، ولا تشمت بی عدوا حاسدا، اور حسد کرنے والے جو میرے دشمن ہیں ان کو کبھی بھی مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، اور یہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ولا تشمت بی عدوا حاسدا، یہ جو دشمن حسد کرنے والا ہے اسے مجھ پر کبھی بھی ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اور جو مسلمان ہوتے تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میرے والد کا بیان ہے کہ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے اور پھر اس کو بتاتے کہ اس طرح دعا مانگو۔ یعنی اب ہمارے ہاں کوئی مسلمان ہوگا نہ ہم اس کو نماز سکھائیں گے، کچھ بھی نہیں سکھائیں گے، پہلے اس کو سکھائیں گے کہ تو اس فرقے کا ہے، بس پہلے تو یہ بن۔ تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے کہ سب سے پہلے نماز اور اللہ کی بندگی، عبدیت، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، یہ آپ سکھاتے تھے۔ کیا دعا تھی نو مسلم کے لیے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے عافیت بخش اور مجھے روزی عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ یہ نو مسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے۔ نفاق سے اور بد اخلاقی سے بچنے کی دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کرتے۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور نفس کی خواہشات سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ شقاق سے، یعنی شقاق کا مطلب ٹوٹ جانا، جھگڑے، علیحدہ ہونا، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کس سے؟ نفاق سے پناہ مانگتا ہوں اور بد اخلاقی سے۔ تو اے اللہ مجھے اس سے تو پناہ عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی مجھ پر بڑا قرض ہے تو میں کیا کروں، مجھے کوئی دعا سکھائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دعا نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ نے سکھائی؟ اگر تمہارے پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اس کو ادا کر دے گا۔ اب وہ غلام تھا، آزادی چاہتا تھا لیکن اس کو آزادی ملتی نہیں تھی، بوجھ زیادہ تھا۔ تو حضرت علی نے پھر کہا کہ مجھے رسول اللہ نے، میں بھی مقروض تھا تو مجھے اس قرض کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے رزق حلال دے کر حرام روزی سے مجھے بے پرواہ کر دے، اور اپنے فضل و احسان سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ اپنے فضل و احسان سے صرف اور صرف مجھے اپنا محتاج رکھ، مجھے کسی اور کا محتاج نہ کر۔ اقبال نے غالباً یہ کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اس میں اس بات کے کوئی پر تو نہیں ہوتے لیکن وہ پر رکھتی ہے، اس کے پر ہوتے ہیں۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن دعا کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری سے رو کر دعا کرتا ہے، تو وہ جو دعا اس کے جو دل سے بات نکلتی ہے نا، تو وہ بات پھر اللہ کے عرش سے گزر کر بھی اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو وہ دعا اگرچہ پر نہیں رکھتی، پرندوں والے اس کے پر نہیں ہوتے اڑنے والے، لیکن پھر بھی وہ پر اس کے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ آخر میں ایک دعا بیان کر کے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ درس جو دعاؤں پر مشتمل ہے، یہ 3 درس ہمارے ہوئے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں، تقریباً ہم نے کافی دعائیں ہم نے اس میں بیان کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں نماز میں مصروف تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کچھ ضرورت تھی اور مجھے دیر لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مختصر اور جامع دعا مانگا کرو۔ اور پھر جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ مختصر اور جامع دعا کیا ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا عائشہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ
ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من شر كل عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واسالك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل واسالك مما سالك به محمد واعوذ بك مما تعوذ منه محمد وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا۔ اے اللہ میں تجھ سے ساری کی ساری بھلائی کا سوال کرتا ہوں، کل بھلائی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جلد ہونے والی کا بھی اور بدیر یعنی دیر سے ہونے والی کا بھی، معلوم کا بھی اور غیر معلوم کا بھی، سب کا میں سوال کرتی ہوں، اور میں ساری کی ساری برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، فورے ہونے والی جلدی ہونے والی برائی اور دیر سے ہونے والی برائی، معلوم سے بھی اور نامعلوم سے بھی، اور میں تجھ سے اے اللہ جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسے قول و عمل کا سوال کرتی ہوں جو جنت کے قریب کر دینے والا ہو، اور میں جہنم سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور اس قول و عمل سے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں جو جہنم سے قریب کر دینے والا ہو، اور میں تجھ سے وہ بھلائی چاہتی ہوں جس کا سوال تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں ان ساری چیزوں سے جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، اور یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے حق میں جو فیصلہ بھی فرمائے اس کا انجام بخیر فرما، یعنی بس انجام، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارا انجام بخیر فرما، ایمان پر ہمارا انجام ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ وما قضیت لی من قضاء، تو نے جو بھی فیصلہ کیا نا، تیرا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، بس گزارش یہ ہے کہ فجعل عاقبتہ رشدا، بس میرا جو انجام ہے وہ بخیر ہونا چاہیے، وہ رشد پر، وہ ہدایت پر، وہ ایمان پر، وہ اسلام پر میرا انجام ہو، بس یہ ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال اور یہی دعا اور یہی گزارش کرنی چاہیے کہ زندگی بھی ہماری اسلام پر گزرے، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے۔ انجام بخیر، یہ سب سے بڑا کام ہے کہ انسان کی زندگی کے سارے گناہ اور ساری نافرمانیاں دھل جاتی ہیں اگر انسان دنیا سے ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہم نے کہا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔